مجھے تو پی ٹی آئی سے نکال دیا ہے نا، تو تضاد تو ختم ہو گیا آج۔ مطلب ہے میں اس گیلری میں ہی نہیں جاتا ہوں جدھر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بیٹھتے ہیں، کیونکہ مناسب نہیں لگتا ہے، میں ان کو امپریس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا مطلب یہ ہے کہ زبان تو نہیں بنتی ہے، لیکن یہ ان دوستوں کے ساتھ اس انداز میں۔ لیکن مروت صاحب پارٹی والے تو یہ کہتے ہیں کہ مروت صاحب اگر اپنی بیان بازی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو پارٹی واپس فیصلہ کر سکتی ہے مروت صاحب کو پارٹی میں لانے کا۔ میں اپنی زبان بند نہیں کر سکتا ہوں، جو مجھے ٹھیک لگے گا میں بولتا جاؤں گا، باقی کوئی رکھے نہ رکھے۔ شیر افضل مروت صاحب جب آپ نے اب میں نے صبر کر لیا ہے، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں چوتھی دفعہ نکالے جانے کے لیے واپس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جو وہ لوگ پی ٹی آئی کے جو 15 سال سے پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ ان کی پوزیشن لینا چاہتے ہیں۔ 15 سال سے جو پارٹی میں جو 2002 سے رکن قومی اسمبلی ہے، ان کی پوزیشن لینا چاہتا ہوں۔ میں تو پوزیشن تو چھوڑو، پارٹی میں ہی نہیں رہا ہوں۔ اور جو لوگ کہتے تھے خان کی جگہ لینا چاہتے تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو، اب سن لیں، کوئی میرے اہداف ہوتے تو منتیں ترلے کر رہا ہوتا۔ اختلافات کی وجہ تو یہی بنی نا آپ کی پارٹی میں۔ یار خدا چھوڑو یار اختلافات، پارٹی چھوڑو، کوئی نئی باتیں کرو یار۔ مروت صاحب جب آپ اسمبلی کے فلور پہ لاسٹ تقریر کی ہے، پی ٹی وی نے وہ آدھی تقریر دکھاتے تھے آدھی نہیں دکھاتے تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ پی ٹی وی نے میری تقریر نہیں دکھا دی تو میں مرا جا رہا ہوں، چھوڑو یار، پی ٹی وی کو تو دیکھتا کون ہے؟ لائیو فیڈ تو ملتی ہے نا سر، ہاں وہ جو لائیو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے، ہمیں وہ لائیو فیڈ ملتی ہے۔ مروت صاحب آپ نے جو پارلیمنٹ میں اس دن تقریر کی جو پختونوں کے ساتھ یا بلوچستان میں جو کچھ ہو اس حوالے سے، اس کے بعد آپ کو کوئی تھریٹس وغیرہ یا دیکھیے وہ تقریر، سلامت کیسے یہاں پہ؟ میری بات سن لے، صحیح سلامت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے سلامتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ باقی جو تقریر کی وہ وکیل ہوں نا میں، مجھے اپنے الفاظ کے کانسیکوینسز یا نتائج کا علم ہوتا ہے، لیکن ایسی باتیں تو میں نے روز اول سے کی ہے۔ آپ لوگ بھول جاتے ہیں کنونشنوں میں کیا کہا کرتا تھا، لیکن یہ پاکستان کے خلاف نہیں تھی، پاکستان کے لیے تھی۔ ابوالوط پاکستانی ہوں میں، میرے خاندان، ہمارے لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم شہداء کے وارث ہیں، تو لہذا ہمارا حق اتنا تو بنتا ہے کہ ہم اپنی ریاست بحیثیت ممبر پارلیمان اپنی حکومت کو وہ مشورہ دے سکیں جو ہمیں اس دہشت گردی کی جنگ میں کوئی سیر آسر فائدہ دے سکے۔ تو ریاست مخالف لوگوں کو مطلب مل بیٹھ کے منایا کیوں نہیں جا رہا، ان سے بیٹھک کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہی تو ہے نا، یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے، پالیسی بنانی ہے، کیا کرنا ہے، اور یہ تجاویز اس میں آئیں گی جب اس پہ بات۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ جو لوگ اٹھائے گئے، جو گم ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پالیسی میں کنسیڈر ہونی چاہیے۔ مروت صاحب، سوشل میڈیا پر کل سے چل رہا ہے کہ ریلیز عمران خان ٹو سیو پاکستان کے نام سے ٹرینڈ کر رہا ہے، کیا موجودہ صورتحال میں عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کیا وہ اس جرمٹ سے خان صاحب نکال پائیں گے ملک کو؟ دیکھیے خان صاحب کو تو پہلے اسی پی سی میں اگر وہ پیرول پہ پیش کر دیں، کیونکہ آپ نے اگر اس سیکیورٹی کے اجلاس کو ایک سنجیدہ کوشش کے طور پہ پیش کرنا ہے تو پھر پاکستانی اور عالمی دنیا کی توجہ مبذول ہوگی جب عمران خان آئے گا۔ عمران خان کے پیش کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہے، صرف آپ کو یہ اندیشہ ہوگا کہ ان کی جھلک کوئی دیکھ لے گا۔ خان صاحب آئیں گے تو پوری پاکستانیوں کی توجہ ہوگی، اور اگر خان صاحب اتفاق کر گیا تو پورا پاکستان پیچھے کھڑا ہوگا، تو لہذا خان کو اس پہ پیش کیا جانا چاہیے، یہ میری تجویز کیا ہے۔ حکومت ایسا کرے گی؟ حکومت ایسا کر سکتی ہے؟ اگر وہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس اجلاس کو غیر اہم بنانے کی ان کے پارٹ پہ کوشش ہوگی۔ اب خان کو لے آئے نا، اور خان کو پیش کرے، بے شک کوئی دیکھے بغیر بھی خان آ سکتا ہے، مطلب اجلاس تک اگر یہ چاہیں تو خان کی تصویر بھی کسی کو نہیں ملے گی جو یہ چاہتے ہیں، لیکن خان اگر آتا ہے اور خان خود اس پہ لب کشائی کرتا ہے تو خان صاحب مروت صاحب آپ کی 2-3 دن قبل
عادل بازئی صاحب سے بھی تلخ کلامی ہوئی تھی حال کے اندر، وہ کس بات پہ ہوئی تھی؟ عادل بازئی صاحب تو میرا چھوٹا بھائی ہے، کوئی تلخ کلامی نہیں ہوتی ہے، ہمارے درمیان بحث ہو رہی تھی بس وہی تکرار ہو رہی یار، ہمارے درمیان 20 لوگوں کے ساتھ تکرار نہیں ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے۔ عادل بازئی تو مجھے بھائی کی طرح عادل صاحب ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کی جھلک کے بغیر بھی ان کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے، تو کیا خان صاحب اس بات پہ ایگری ہوں گے؟ وہ چاہیں گے کہ وہ بغیر عوام کے یا جھلک کے وہ باہر آئیں؟ خان صاحب کو جھلک دکھانے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں کب تک باہر دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو آپ؟ ہے۔ یہ سوال پہ جواب عید کے بعد ہوگا، 2075۔ عید شیر کے افضل بعد۔ مروت صاحب، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بہت سے جو ہے وہ نامور علماء جن کو قتل کیا گیا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ علماء کرام کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام، سیاستدان، ڈاکٹرز، انجینئرز، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وہ تمام ممتاز لوگ جو ہیں محفوظ نہیں ہے، جو معاشرے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا مفتی منیر شاکر کا، اور ایک بڑی توانا آواز تھی مظلوموں کے لیے، انصاف کے لیے، پشتونوں کے لیے، خان کے لیے بھی وہ بار بار آواز بلند کرتے تھے، بہت دکھ ہوا مجھے۔ شیر افضل مروت صاحب، انجینئر مرزا نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ سنا ہے آپ سے کوئی رابطہ، انہوں نے نمبر، انجینئر مرزا صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ انہوں نے کوئی نمبر لیا ہے آپ سے؟ کوئی بات ہوئی ہے کوئی؟ انجینئر مرزا صاحب کے میسیجز آئے تھے، کال بھی آئی تھی، لیکن ہماری بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں مصروف تھا اور بعد میں کال بیک کرنا بھول گیا تھا۔ کیا کنورسیشن ہوگی، کیا جواب دیں گے جو جس طرح کی جو بھی ہوگی آپ جواب دیں۔ کیا ابھی کوئی اور سوال کریں؟ کیا ابھی مجھے کیا معلوم ہے کیا کنورسیشن ہوگی؟ مطلب یہ آپ وہ سوال کر رہے ہیں کہ صحیح انہیں کہ عمران خان صاحب مروت صاحب، جو آپ نے لاسٹ ٹائم قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر خطاب کیا تھا، تقریر کی تھی، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے بہت سراہا، ایون کہ صحافی عمران ریاض صاحب کی جانب سے بھی بڑی تعریف کی گئی، اس کو ری ٹویٹ کیا گیا اور وی لاگ میں بھی انہوں نے آپ کی تعریف کی، اس پر کیا کہیں گے؟ کیا راضی نامہ ہو گیا آپ کو ان سے؟ میری کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی ہے، لیکن خواہ مخواہ میں لوگ چھیڑ دیتے ہیں تو جواب دے دیتا ہوں، باقی میری اس سے کوئی عداوت تو نہیں ہے۔ سر آج آپ اسمبلی میں بولنا چاہ رہے تھے، وقت بھی مانگ رہے تھے، لیکن آپ کو وقت نہیں ملا، کیا کہیں؟ آرڈیننسز پیش کر رہے تھے اور ایکسٹینشن، جب اسمبلی جو ہے وہ سیشن میں ہے تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ آرڈیننسز کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ قانون سازی کریں نا، آرڈیننس تو تب بنتے ہیں جب اسمبلی کا سیشن نہ ہو، اب سیشن کے دوران آپ آرڈیننسز کو ایکسٹینڈ کرا رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے درست طریقہ نہیں ہے۔ آپ حکمرانی آرڈیننسز کے تھرو کر رہے ہیں، آپ قانون کے تھرو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کمیٹی کے حوالے سے بلانے کے لیے دیکھیے، حکومت